اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس۔ تو آج ہم اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہو کوڈ ہنٹ۔ ہو کوڈ ہنٹ، یہاں پہ ہو کوڈ ہنٹ اور سبجیکٹ ہسٹری ہے، کلاس 9th ہے، اور چیپٹر جو ہے وہ ہے فارسٹ سوسائٹی اینڈ کالونیلزم، اور آج کی جو تاریخ ہے وہ ہے 15/6/2020، اور میں آپ کا ٹیچر بشیر احمد خان۔ بیٹا ہم نے پچھلے ویڈیوز میں جو پڑھا کہ کالونیلزم جو رائج ہوا یہاں پہ، جب کالونیلزم یہاں پہ آیا اور جو انہوں نے فارسٹ لاز بنائے، انہوں نے جو فارسٹ ڈیولرز تھے ان کی زندگی پہ کیا اثر پڑا، یعنی کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں تو جو ہم نے پڑھا بھی پیچھے کہ زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ان کے قانون نے، ان کے قوانین جتنے بھی تھے، جتنے بھی بنائے گئے تھے فارسٹ قوانین، ان سے ان کی زندگی کے ہر شعبے پہ اثر پڑا، کلٹیویشن، لیونگ اور باقی چیزیں سب پہ اثر پڑا۔ تو آج ہم دیکھیں گے ہو کوڈ ہنٹ۔ ہو کوڈ ہنٹ کا مطلب ہے شکار کون کر سکتا۔ جب ہم اپنی ہسٹری کی طرف جاتے ہیں یا ہم نے اپنے آباء و اجداد سے بھی سنا ہے کہ وہ کہتے تھے ہم جنگل جاتے تھے، وہاں سے شکار لاتے تھے، شکار کرتے تھے، مختلف جانوروں کا شکار کرتے تھے اور مختلف برڈز کا بھی شکار کرتے تھے، شکار کھاتے، یہ ہم نے بھی سنا ہے۔ اور جو فارسٹ سوسائٹی تھی، جو فارسٹ ڈیولرز تھے، جو جنگلوں کے نزدیک یا جنگلوں میں لوگ رہتے تھے، کامن سی بات ہے کہ ان کی زندگی جنگلات سے جڑی ہوئی تھی، ہر شعبہ ان کا جنگل سے جڑا تھا، کھانا پینا کھیتی سب، اٹھنا بیٹھنا یہ جنگلوں سے وابستہ تھا۔ تو جب فارسٹ لاز آئے تو انہوں نے ان کے ہر شعبے کو متاثر کیا۔ جو ہنٹنگ تھا یہ ان کا ایک پیشہ تھا، ان کی ایک روایت تھی، ان کی ایک ریت تھی، وہ مطلب جانوروں کا، پرندوں کا شکار کیا کرتے تھے کھانے کے لیے، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی زندگی بالکل ڈیپینڈنٹ تھی آن فارسٹز۔ تو کیا ہوتا تھا، وہ جنگل جاتے تھے اور کیا کرتے تھے، پھر شکار کرتے تھے۔ ان کا کھانا پینا اسی سے چلتا تھا۔ Survived by hunting deer, partridge and various variety of small animals, but under the forest laws, their customary practice of hunting was prohibited. یہ ہم نے دیکھا پہلے ان کو جنگل جانے کی اجازت پہ بین لگا دی گئی، اس کے بعد جو وہ شکار کرنے جاتے تھے تو ان کے اس عمل پہ، اس ریت پہ، اس ایکٹیویٹی پہ بھی بین لگا دی گئی نئے فارسٹ قوانین سے۔ جو نئے فارسٹ قوانین تھے ان میں صاف طور سے کٹنگ آف ٹریز اینڈ ہنٹنگ پہ سخت قوانین بنائے گئے، اور ان کی جو یہ کسٹمری پریکٹس تھی اس پہ بین لگا دی گئی۔ جب بین لگا دی گئی تو پہلے میں نے بولا تھا جب لکڑی پہ بین لگا دی گئی تو لکڑی ان کی ضروریات زندگی تھی، تو انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، دیٹ واز تھیفٹ، یعنی کہ چوری کرتے تھے، وہ چوری سے جنگل جاتے تھے اور چوری میں جب پکڑے جاتے تھے تو سخت سے سخت پنشمنٹ ملتی تھی۔ اسی طرح سے جب ان کے اس ہنٹنگ پہ بین لگا دی گئی تو پھر کیا ہوا، وہ چوری سے شکار کرنے کے لیے جاتے تھے، اور شکار کن جانوروں کا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے جانوروں کا، ڈیئر اس میں ہے، پیٹریج ہے، اینڈ ویرائٹی آف ادر اسمال اینیملز اینڈ برڈز۔ اور اب وہ چوری سے شکار کرنے جاتے تھے، if they were caught hunting they were punished for the crime، اور اگر
کسی کو جب وہ چوری جاتے تھے چوری سے جاتے تھے، جب کسی کو پکڑا جاتا تھا اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی، کیونکہ اب یہ ان کی کسٹم نہیں رہ چکی تھی، اب یہ کرائم بن چکا تھا، اس کے لیے قوانین بن آئے تھے۔ دیکھ رہے ہم کہ کیا کیا برٹش والوں نے، ان کے مطلب جو یہ شکار کرنے کا سلسلہ تھا اس پہ بین لگا دی گئی۔ لیکن جب ہم دوسری طرف سے دیکھتے ہیں، آن دا ادر سائڈ آف دا ہنٹنگ while tribals were deprived of the customary rights, at the same time hunting of big animals became a sport۔ ایک طرف سے برٹش والوں نے کیا کیا، ان کی جو یہ حق تھا، یعنی کہ جو ان کا کسٹمری رائٹ تھی یہ شکار کرنے کی، اس پہ قدغن لگا دیا گیا، اس پہ بین لگا دی گئی۔ لیکن دوسری اور سے کیا ہوا، جو بڑے جانور تھے ان کا شکار کرنا اب ایک کھیل سا بن گیا تھا برٹش والوں کے لیے۔ ٹائیگر، بیئر اور جتنے بھی بڑے جانور ہیں ان کو برٹش والے جا کے شوق سے مارتے تھے، پہلے بھی مارتے تھے۔ جب ہم نے سنا ہے کہ مغل امپائر میں بھی جب بھی لوگ جو بادشاہ تھے جب بیکار ہو جاتے تھے تو پھر جاتے تھے شکار کرنے کے لیے۔ شکار کرنا کیا ہوتا تھا ان کا، پھر یہ کھیل کے ساتھ ان بڑے جانوروں کو مارتے تھے، ٹائیگر وغیرہ۔ اسی طرح سے برٹش والوں نے وہ سلسلہ جاری رکھا، ایک طرف سے جن کو ضرورت تھی ان کو روک لیا، اور اپنے شوق پورے کرنے کے لیے کہ ان کے پاس ماڈرن ویپنز تھے، بندوق تھے، تو یہ شیر مارنے جاتے تھے۔ دن بھر یہ شیر بیئر ان کو مارتے تھے اور ایک کھیل سا کھیلتے تھے، اس کو کھیل سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ تھی یہ سوچتے تھے یہ ویشی جانور ہے، ہم ہندوستان کو سیولائز کریں گے، یہاں ان کی کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ یہ ویشی ہے، اور جو لوگ ان کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے کلچر سے جڑے تھے بڑے جانور، تو یہ سوچتے تھے کہ یہ کیا ہے، کہ یہ ویشی ہے۔ these are wild animals, they are no more necessary for us۔ اور یہ نالج دیتے تھے لوگوں کو، یہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم آپ کو سیولائز کرنے آئے ہیں، اور سیولائزیشن میں اور تہذیب یافتہ قوم میں ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ ہنٹنگ آف ٹائیگر اینڈ ادر بگ اینیملز and culture to related to it, but during colonial period hunting reached its extent that various species became almost extinct۔ انہوں نے اتنا ان کی ہنٹنگ کو تیزی سے بڑھا دیا، ان کی ہنٹنگ اتنی کلائمیکس پہ پہنچ گئی کہ انہوں نے اب کیا کیا، یہ جتنے ٹائیگر تھے، بیئر تھے، اس رفتار سے مارے کہ اب لگ بھگ ان کا خاتمہ ہو چکا تھا، اب وہ دیکھنے کو نہیں مل رہے تھے۔ یعنی کہ اتنی تیزی سے مارنا، اس کے پیچھے ان کی ترقی تھی۔ کیا ترقی تھی؟ ان کے پاس بندوق تھے، ان کے پاس ماڈرن ویپنز تھے، جس سے یہ دن میں بہت زیادہ ان بڑے جانوروں کا شکار کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے لوگوں کو نوشن دیتے تھے کہ یہ وائلڈ جو جانور ہیں، وائلڈ اینیملز جو ہیں، ان کو ختم کرنا ہی ہے سیولائزڈ بننے کے لیے، تہذیب یافتہ بننے کے لیے۔ اور اس کا یہ پیچھے سے اپنا پراسپیکٹو بھی رکھتے تھے کہ ہم ہندوستان کو کیا کرنے آئے ہیں، سیولائز کرنے آئے ہیں، اور جب سیولائز قوم میں جنگل اور جنگلی جانوروں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، کل انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔